السلام علیکم۔ آج کی یہ گفتگو خاص طور پر ان والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ہے جو مرگی میں مبتلا اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مناسب دیکھ بھال اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ بچے ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مشترکہ مقصد ہے اور یہ بالکل ممکن ہے۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ بچوں میں مرگی ہوتی کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ گھر کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، روزمرہ کی عادتوں میں سیفٹی کیسے لائی جائے، ایک ایکٹیو زندگی کیسے گزاری جائے، اور آخر میں بات کریں گے سپورٹ سسٹم کی جو آپ کے ساتھ ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرگی کو سمجھنے کی، کیونکہ جب تک ہم اسے صحیح سے سمجھیں گے نہیں تب تک ہم صحیح اقدامات بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرگی آخر ہے کیا؟ بالکل سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بچے کو بار بار دورے پڑتے ہیں، بس۔ اچھا، تو مرگی میں دورے پڑتے ہیں، لیکن یہ دورہ ہوتا کیا ہے؟ یہ دراصل دماغ کی جو نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، اس میں ایک اچانک اور تھوڑی دیر کے لیے آنے والی تبدیلی ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دورے ہر بچے میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دورے کا مطلب صرف جسم کا کانپنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خالی گھورنا بھی ہو سکتا ہے، بازوؤں یا ٹانگوں میں جھٹکے لگنا، یا پھر اچانک سے بے خبر ہو جانا بھی۔ اور یہی بات ہمیں واپس اسی امید پر لاتی ہے کہ صحیح دیکھ بھال اور کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایک بالکل نارمل، محفوظ اور ایکٹیو زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ تو چلیں اب عملی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں جن کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے؟ بات شروع کرتے ہیں گھر کی عمومی سیفٹی سے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان سے بہت فرق پڑتا ہے، جیسے کہ کمروں کو صاف ستھرا اور کھلا رکھنا تاکہ ٹھوکر لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ فرنیچر کے جو نکیلے کونے ہوتے ہیں ان پر کور لگا دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوٹ سے بچا سکتی ہیں۔ یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ گھر کے اندر کے دروازے، خاص طور پر باتھ روم کا دروازہ، کبھی لاک نہیں کرنا چاہیے۔ سوچیں اگر خدا نہ خواستہ دورہ پڑ جائے تو مدد کیسے پہنچے گی؟ اور دوسری بات، گھر میں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اچھا، گھر کی جنرل سیفٹی تو ہو گئی، اب بات کرتے ہیں روزمرہ کے کاموں کی، جیسے نہانا، سونا۔ ان میں ہم سیفٹی کو اپنی عادت کیسے بنا سکتے ہیں؟ باتھ روم کی سیفٹی کی بات کریں تو 3 باتیں یاد رکھیں۔ کوشش کریں کہ باتھ ٹب کی بجائے شاور استعمال کیا جائے۔ اگر ٹب استعمال کرنا بھی ہے تو اس میں پانی بہت کم بھریں۔ اور تیسری بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، دروازہ کبھی لاک نہیں کرنا۔ اور یہ بات صرف باتھ روم تک محدود نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کے پانی کے قریب، چاہے وہ سوئمنگ پول ہو، کوئی ندی ہو یا گھر میں پانی کی بالٹی ہی کیوں نہ ہو، بچے پر مسلسل نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اب آتے ہیں بیڈ روم کی طرف۔ یہاں بھی سیفٹی کا خیال رکھنا بہت آسان ہے۔ بستر ایسا ہو جو بہت اونچا نہ ہو تاکہ گرنے کا خطرہ کم ہو۔ بستر کے آس پاس کوئی سخت یا نوکیلی چیز نہ رکھی ہو، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو بیڈ کے سائڈ پر حفاظتی ریلنگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ کچھ صحت مند عادتیں اپنانا بھی بہت ضروری ہیں، جیسے کہ نیند پوری کرنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نیند کی کمی سے دورے پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ سونے کا ایک وقت مقرر ہو۔ اسی طرح اسکرین ٹائم کو بھی محدود رکھنا چاہیے۔ اور ہاں، اگر کسی بچے کو چمکتی ہوئی روشنیوں سے مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اتنی ساری حفاظتی تدابیر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بچے کو ہر چیز سے روک دیا جائے، بلکہ ہمیں حفاظت اور ایک ایکٹیو بچپن کے بیچ ایک بیلنس بنانا ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بچوں کو کھیلنے کودنے سے مت روکیں۔ ہاں، کچھ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ضروری ہیں، جیسے سائیکل چلاتے ہوئے یا اسکیٹنگ کرتے ہوئے ہیلمٹ پہننا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ محفوظ بھی رہیں گے اور انجوائے بھی کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، سوئمنگ جیسی ایکٹیویٹیز میں تو نگرانی بہت ہی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، حفاظت صرف گھر تک محدود نہیں ہوتی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اسکول میں ٹیچرز کو، کوچز کو، یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی بچے کی کنڈیشن کے بارے میں معلوم ہو، تاکہ ہر کوئی باخبر رہے اور ضرورت پڑنے پر مدد کر سکے۔ اچھا، ایک سب سے اہم چیز جس پر ہم نے ابھی بات نہیں کی وہ ہے دوا۔ یہ شاید سب سے ضروری حفاظتی اقدام ہے۔ دوا کو ہر روز ٹھیک وقت پر اور بالکل ویسے ہی لینا جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے، دوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علاج کا اصل مقصد دماغ کو محفوظ رکھنا ہے، اور جب دماغ محفوظ ہوتا ہے تبھی تو بچہ صحیح سے سیکھ پاتا ہے، بڑھ پاتا ہے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی پاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سفر میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟
یہی کہ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر سے حفاظت میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ ایک خوشگوار اور ایکٹیو زندگی کا مقصد بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی میڈیکل ٹیم اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ آپ کا بچہ اور ڈاکٹرز کی ٹیم، یہ سب مل کر ایک ٹیم ہے، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ایسا ماحول بنانا جہاں بچہ محفوظ بھی رہے اور آگے بھی بڑھے۔ تو جاتے جاتے میں یہ سوال سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ سوچئے وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جسے آج سے ہی اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے ہر چھوٹا قدم ہی ایک بڑے اور محفوظ مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔